2017 کی بتا رہا ہوں، جب 52 روپے کی چینی تھی، جب 35 روپے کا آٹا تھا، جب روزگار عام تھا، جب دنیا پاکستان کی طرف انویسٹمنٹ لے کے بھاگ رہی تھی، پھر آپ نے کیا کیا؟ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے، انانیت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ نے اس کے اوپر شب خود مارا۔ ہم ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے، باپ گالی دے گا محلے میں، بیٹا بھی گالی دے گا، لیڈر گالی دے گا تو کون گالی دے گا؟ کارکن بھی گالی دے گا۔ میرے دوستوں، نہ ہمارے والد صاحب نے گالی دی، نہ ہم نے دی، نہ ہمارے لیڈر نے گالی دی، نہ ہمارے کارکن نے گالی دی۔ میں صرف ان الفاظ کے ساتھ کہ 8 فروری تک 5 دن ہے، 5 دن آپ نے پہرے دن ہے، میرا آپ سے وعدہ ہے، میں راجہ حنیف صاحب کے بہاف پہ بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ انہی کی یوسی ہے نا، میں ان کے بہاف پر بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اپنے بہاف پر بھی، کہ انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال ہم آپ کا پیرا دیں گے۔ آپ نے 5 دن پیرا دینا ہے، 5 دن۔ اور شیر کے نشان پہ مہر لگانی ہے۔ میں جو دیکھ رہا ہوں، میں بڑا لفظ منہ سے اس لیے نہیں نکالنا چاہتا کہ وہ جو مدینے کی ریاست والے تھے جنہوں نے دین کا مذاق اڑایا، میں ایک آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا قیامت تک مدینے کی ریاست بن سکتی ہے؟ بتائیں، قیامت تک بن سکتی ہے؟ نہ مدینے والا ہوگا، نہ مدینے والا ہوگا، نہ مدینے کی ریاست بنے گی، نہ مدینہ والے کے ساتھی ہوں گے، نہ مدینے کی ریاست بنے گی۔ تو کس کے ساتھ ریاست بنانا جا رہے تھے؟ اب میں نام لوں گا، اب میں نام لوں گا۔ اب مدینے کی ریاست کس کے ساتھ بنانے جا رہے ہیں؟ چلے ان کو میں کچھ نہیں کہتا، شیخ رشید کے ساتھ اور فواد چودھری کے ساتھ۔ واہ سبحان اللہ، یہ مدینے کی ریاست کی۔ میرے دوستوں، میں کبھی یہ بات نہ کرتا اگر یہ دین کو سیاست میں نہ ڈالتے، نہ لاتے، پھر لکھ دیتے ہیں مجاہد ختم نبوت۔ اگر یہ مجاہد ختم نبوت ہے، اس کے لیے جان دینی پڑتی ہے۔ وہ ہے غازی علم الدین شہید، وہ ہے مجاہد ختم نبوت، راول پنڈی کا سپوت ہمارا وہ عامر نذیر شہید چیمہ، وہ ہے مجاہد ختم نبوت۔ اگر آتے ہیں اس پہ، یہ بھی اگر میں نہ کہتا، اگر آپ تاج نہ لکھتے ساتھ، آپ آئیں، آپ بتائیں آپ نے کیا کیا ہے۔ 38 سال کا بھی کہتے ہیں، 16 دفعہ وزیر کا بھی کہتے ہیں۔ آج ایک اور ہمارا ببلو آیا ہے، وہ آپ کے ہلکے کا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ ووٹ اس کو دیں جس تک آپ کی رسائی حاصل ہو۔ اگر آپ میرے مقابلے میں دونوں لوگ راول پنڈی میں نہیں رہتے، میں تو آپ کے ہمسائے میں ہوں، راجہ حنیف اس سے 500 میٹر پہ میرے ساتھ ہے۔ ہم سب کے گھروں کے باہر نہ 4 دیواری ہیں بڑی بڑی، نہ کتے بندے ہوئے ہیں، نہ گارڈز ہیں۔ کسی نے بلی ماری نہیں ہوتی، الیکشن جیتنے کے ساتھ ہی 40 گارڈ ساتھ چل رہی ہے۔ کسی نے کسی کا مارا ہے تو وہ رکھے گارڈ، ٹھیک ہے، اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ میرے دوستوں، حقائق پر مبنی، سچائی پر مبنی، دیانتداری پر مبنی آپ بات کریں، لوگوں کے دل جیت لیں گے۔ میں کل ایک مجمع میں تھا کرتارپورے، محمد اکرم صاحب ہمارے کارکن ہیں UC 32 کے، وہ جو NS-57 ہے، پرانا جہاں سے میں الیکشن لڑتا تھا، وہ اسٹیج پہ آئے، جپھی لگائی تو رونا شروع ہو گیا۔ میں کہا آپ صاحب روئے کیوں ہیں؟ کہ آپ ہمیں چھوڑ کے آگے۔ میں نے کہا ہلکا تبدیل کیا، آپ کو تو نہیں چھوڑا، یہ تو خود غرضی ہے۔ کیا آپ کسی سے دوستی رکھیں، کسی سے پیار کریں صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ ووٹ کے دنوں میں ایک دوسرے کے پاس آئے ہیں ووٹ لینے کے لیے؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس حلقے کے اندر ایسے ایسے لوگ مجھے ملے ہیں جن کے ساتھ میری 35 سالہ رفاقت ہے، 30 سالہ رفاقت ہے، اور زیادہ تر ہمارے دکاندار بھائی، دوست، احباب، اور 80% میرے آفس میں ینگسٹر بیٹھا ہوتا ہے، ان کی امید بند گئی ہے۔ انشاءاللہ میں تو اسی کی طرف دیکھتا ہوں، نیلی چھتری والے کی طرف، کہ وہ ہمارے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں استقامت دے، ہمت دے کہ ہم اپنے لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ یہ خدمت کا جذبہ جو ہے، یہ پیدا نہیں کیا جاتا، یہ پیدا ہوا ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے تھے؟ آخری بات ایک دو کر کے، ہم یہ کرتے تھے جب دکاندار تھے تو ہم ادویات مانگ کر فری ڈسپینسری چلایا کرتے تھے۔ ہم دکانداروں سے جہیز لے کر بیٹی اور بہن بیایا کرتے تھے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہمیں شہباز شریف مل گیا۔ شہباز شریف پہلی دفعہ جب میرے گھر آیا تو مجھے تو کچھ اور مانگنا چاہیے تھا نا، کوئی دوائیوں کا ٹھیکہ، کوئی کسی رشتہ دار کے لیے 20 لاکھ کی نوکری۔ میں سوچنا شروع کیا میں کیا مانگوں گا جب یہ آئے گا۔
تو میرے دل میں یہ کشک پیدا ہوئی. 2003 سے آج تک میں MNA تھا. لوگ میرے پاس ہارٹ کا پیشنٹ آتا تھا, میں ان کے لیے کسی جگہ فون نہیں کر سکتا تھا, ہاسپٹل ہی کوئی نہیں تھا. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میں نے ذہن بنا لیا کہ جب وہ میرے گھر آئے گا تو میں اسے یہ جگہ دکھاؤں گا. میں اس کی گاڑی میں واپسی پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا یہ 80 کنال جگہ یہاں پہ ہاسپٹل بنانا ہے. کہتا ہے کیا بناؤ گے؟ میں کہ کارڈیالوجی بنانا ہے. کس کی جگہ؟ ہر چیز کا جواب دیا. یقین مانے ایئرپورٹ پہنچتے گئے ہاسپٹل بننا شروع ہو گیا. اس سے بڑی اور کون سی بات؟ اور پھر وہی شعر بار بار ذہن میں آ جاتا ہے, اور اسی پہ اختتام بھی کروں گا. ایک دو وعدے آپ سے لے کے کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں, اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. گنگا رام